رحیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:15 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ مفتیان کرام کے ایک سینئر پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ہم ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھ کر جواب جان کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی یہی کچھ ہوگا انشاءاللہ اس پروگرام میں، اس نشست میں، اس ٹرانسمیشن میں۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے ہاتھ میں ہیں اور مفتیان کرام کے ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب آپ کو آج بھی مل پائے گا۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اپنے سوالات ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہی طریقہ ہے جو ہمیشہ آپ فالو کرتے آئے ہیں۔ تو میں یاد دہانی کی غرض سے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے اور وہ یہ جان سکیں کہ سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بس اوقات بعض دوست وہ ان باکس میں، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے ان باکس میں، فیس بک پیج جو ہے اس کے ان باکس میں سوال بھیجتے ہیں، تو میسج کیے گئے سوالات جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں شامل نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ کو سوال اگر شامل کروانا ہے اس نشست میں، اس کو طریقہ یہ ہے، آپ فیس بک پر جا کر فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا آپ حصہ بن جائیں گے اور کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے نہایت شائستگی کے ساتھ۔ اور شائستگی کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں، سیاست سے ان کا تعلق ہو، یا پھر وہ سوالات جن کو آپ غیر ضروری سمجھتے ہیں یا بہت زیادہ وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، ایسے سوالات سے آپ گریز برتیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو ضرور اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے، درخواست ہے آپ سے کہ اپنا سوال جو ہے وہ اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر کسی کے پاس اردو کی بورڈ کی سہولت موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے تو آپ کی یہ کوشش ہمارے ساتھ آپ کا بھرپور تعاون ہوگا، اور یہ گارنٹی ہوگی کہ آپ کا سوال انشاءاللہ ضرور اس نشست میں ہم شامل کر سکیں گے۔ بہرحال آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز آپ کے سوالات کے ساتھ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ کل کی طرح موجود ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، سینئر مفتی استاذ الحدیث جامعۃ الرشید کراچی اور جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات کے معاون مسئول اور شعبہ فلکیات کے ڈائریکٹر اور مسئول ہیں آپ۔ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ کل بھی موجود تھے۔ آپ بھی سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہر معاشیات ہیں اور آئی بی اے کراچی سے ایم ایس کر رکھا ہے اکنامکس کے اندر۔ آج کے تیسرے معزز مکرم مہمان جو ہمیں جوائن کریں گے، کل ہمارے ساتھ موجود تھے، کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس دوبارہ تشریف لے آئیں گے، مفتی عابد شاہ صاحب۔ سینئر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر فیکلٹی ممبر بھی ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ حلال فوڈ ماہر ہیں۔ حلال فوڈ کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں جو کسی سے ڈھکی چھپی بہرحال نہیں ہے۔ میں آج کے سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور آج کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں، اور سوال ہے پہلا ابو فصیح صاحب کا کوئٹہ سے۔ ہم پوچھیں گے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے۔ یہ پوچھتے ہیں، ہمارے علاقے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سفر سے آنے یا جانے کی صورت میں چچی جو کہ بڑی عمر کی ہیں، ان سے مصافحہ کرنا پڑتا ہے، کیا اس طرح سے کرنا درست ہوگا ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، احتیاط تو اسی میں ہے کہ چاہے نامحرم خاتون بڑی عمر کی ہو یا چھوٹی عمر کی ہو، اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ خاتون اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ کسی قسم کے فتنے کا خدشہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ مصافحہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد الیاس صاحب نے، وہ کینٹ سے۔ دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی ہے، جلدی میں صرف فرض ادا کیے، لیکن جب سلام پھیرا تو طلوع آفتاب میں صرف 4 منٹ باقی تھے، کیا فرض ادا ہو گئے یا نہیں؟ جی ہاں، فرض ادا ہو جائیں گے۔ 4 منٹ اگر باقی ہیں طلوع آفتاب میں واقعتاً تو فرض ادا ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ مصعب اعجاز رانا صاحب کا اگلا سوال آپ ہی کی خدمت میں۔ اگر فرض کی چوتھی رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کے بجائے آدمی کھڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر فرض کی چوتھی رکعت پڑھ رہا تھا اور تشہد میں بیٹھنا بھول گیا وہ اور کھڑا ہو گیا، تو اس کو جیسے ہی یاد آئے اس کو چاہیے کہ فوراً نیچے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرے گا۔ لیکن اگر وہ نہ بیٹھ سکا اور اس نے 5ویں رکعت پڑھ لی اور اس کے 5ویں رکعت کا جو سجدہ ہے وہ کر لیا، تو اب اس کی پہلی نماز جو تھی وہ فرضیت اس کی باطل ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہیں گے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ اب 6ٹھی رکعت بھی ساتھ ملائے
اور ملانے کے بعد آخر میں سلام پھیر دے. سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو. صحیح. اور یہ فرض دوبارہ سے پڑے گا اور یہ 6 رکعت ان کی نفل ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ مصعب. حفیظ الرحمان عباسی صاحب کا اگلا سوال ہے، نماز میں امام صاحب نے جزاء وفاقہ کی جگہ جزاء من ربک عطاء حسابہ پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اس سے معنی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے، لہذا نماز ہو جائے گی. ہو جائے گی. بہت شکریہ. کابل سے حمید اللہ صاحب پوچھتے ہیں، اگر امام رکوع، سجدے اور آخری قعدہ میں مقتدیوں کی وجہ سے کافی وقفے تک خاموش رہے جو 3 تسبیحات سے زیادہ ہو تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اور اگر کسی نے اس طرح سے نماز پڑھائی ہو تو اب اس کے ازالے کی کیا صورت ہوگی جبکہ نہ مقتدی معلوم ہے اور نہ ہی ان کی تعداد معلوم ہے؟ دیکھیں، اگر رکوع میں انہوں نے اتنی تاخیر کر دی اور خاموش رہے، اگر وہ تسبیح، ان کو چاہیے تھا کہ تسبیحات ہی پڑھتے رہتے، اگر مقتدیوں کی وجہ سے رکوع لمبا کرنا چاہتے تھے یا سجدے سے لمبا کرنا چاہتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ تسبیحات پڑھتے رہتے، لیکن وہ خاموش رہے، اور خاموش بھی اتنی دیر رہے کہ جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے. لیکن انہوں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور ایسی نماز ختم کر لی ہے، تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ واجب الاعادہ ہے، لیکن مسئلہ پیچھے مقتدیوں کا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون تھے، کہاں سے تھے اور کتنی نمازیں انہوں نے ایسے پڑھی ہیں. تو لہذا ایک جو دوسرا قول اوسع ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اگر وقت کے دوران اسی نماز کے وقت جو اگر باقی ہے تو اعادہ کیا جاتا ہے، اگر باقی نہیں ہے تو اعادہ نہیں کیا جاتا، اس اوسع قول پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. لہذا آئندہ یہ احتیاط کرے اور سابقہ نماز جو ہے نا ہو جائے گی اس میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب. اور اس میں ایک چیز اگر پوچھ لی جائے آپ سے، میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر تو تشہد میں وہ جو تسبیحات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تشہد کی حالت میں اگر وہ خاموش رہتا ہے، جلدی پڑھ لیا مثال کے طور پہ اس نے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ نہیں، وہ تو آخری قعدہ ہے نا، انہوں نے آخری قعدے کا ذکر کیا ہے کہ آخری قعدہ ہے، اس میں اگر خاموش بھی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. دعا بھی پڑھ سکتا ہے اور مزید دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے مقتدیوں کے انتظار میں خاموش رہ سکتا ہے، ابھی وہ مکمل کریں. اولاً تو اس کو انتظار کرنا نہیں ہے، بالکل. ٹھیک ہے، ہاں، بالکل انتظار نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ صاحب. سعودی عرب سے نور محمد صاحب کا سوال ہے، امام صاحب چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ گئے تو مقتدی صاحب جو ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کر لقمہ دیں گے یا سبحان اللہ کہیں گے؟ جی، اللہ اکبر نہیں کہیں گے بلکہ سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دے دیں گے، لیکن کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز بہرحال اس کی فاسد نہیں ہوگی، نماز ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ صاحب. ابو بلال صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، کیا امام صاحب خطبہ میں کوئی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں؟ ان کے یعنی ان کا مطلب شاید یہ ہے کہ اردو میں کوئی مسئلہ. جی ہاں، اصل تو خطبہ ہوتا ہی مسائل بیان کرنے کے لیے ہے، لیکن کیونکہ عموماً ہمارے ہاں عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عربی میں فقط وہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، پڑھنا نہیں، اصالتاً وہ خطبے کے اندر مسائل ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا ہے کہ امام صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو اردو میں بتایا جائے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تو درمیان خطبہ وہ مسئلہ بھی بتا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک، جزاکم اللہ صاحب. ہندوستان سے صدیق اکبر صاحب کا سوال ہے، میں مسجد میں تلاوت کر رہا ہوں اور اذان ہونے لگی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا واجب ہوگا یا تلاوت جاری رکھنے میں حرج نہیں ہے؟ دیکھیں، جو اذان کا جواب ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ عملاً کسی اذان کے جواب کا اذان کا عملاً جواب دینا، اور عملاً جواب یہ ہوتا ہے کہ چل کر اور مسجد کی طرف روانہ ہو جائے. ایک تو یہ، اور دوسرا ہے زبان کے ساتھ جواب دینا. تو عملاً جواب دینا تو واجب ہے کہ آدمی کو کوئی سارے کام چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف جانا چاہیے، لیکن زبان کے ساتھ جواب دینا وہ مستحب ہے یا مسنون ہے. تو لہذا اگر یہ تلاوت کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ تلاوت چھوڑ کے اگر مسجد سے باہر ہیں تو نماز کی طرف چلے جائیں، ان کو چھوڑ کر جانا چاہیے. لیکن اگر مسجد کے اندر ہیں تو ان کے اوپر عملی جواب دینا تو ضروری نہیں ہے، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ تلاوت روک کر اور جواب دے دیں اس اذان کا اور پھر بعد میں تلاوت شروع کر دیں. بہت بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب ابو شمیم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں اور کہ اگر غسل کے اندر استنشاق رہ جائے 3 دن کے بعد یاد آئے تو غسل دہرانا ہوگا یا ہو چکا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کے فرائض میں سے ایک فرض استنشاق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی کا اینڈ ہے جہاں وہ اختتام ہو رہا ہے اس کا وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور اس سے آگے سانس کے ذریعے سے اس کو کھینچنا یہ سنت ہے، جس کو ہم مبالغہ کہتے ہیں استنشاق میں. صحیح. تو اگر غسل کے دوران یہ استنشاق کی جو فرض مقدار ہے یہ بھی نہیں کی گئی تو یہ غسل نہیں ہوا، اور جب تک
یہ نہیں کریں گے، یہ ناپاک ہی رہیں گے، اور اس دوران جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی ان کو لوٹانا ہوں گی۔ ہاں جو اب اگر یہ 3 دن بعد بھی اگر صرف استنشاق کر لیتے ہیں تو غسل مکمل ہو جائے گا، کیونکہ غسل کے فرائض کو ایک ہی جگہ پر مکمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جب بھی مکمل کر لیا جائے، وہ تینوں فرائض جب بھی مکمل ہو جائیں تو غسل ہو جاتا ہے مکمل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ درمیان میں جو نمازیں اس دوران پڑھی ہوگی وہ نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک یہ جو ناک کی پانی ڈالنے کا استنشاق کا فرض ہے، یہ جب تک پورا نہیں ہوگا اس وقت تک غسل ادھورا ہے اور وہ ناپاک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ پیٹرول سے وضو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، وضو اس مایہ سے ہو سکتا ہے جس کو عرف عام میں پانی کہا جاتا ہے، یعنی ہر ایک مایہ سے نہیں ہو سکتا، جس کو عرف عام میں پانی پکارا جاتا ہے اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پیٹرول کو چونکہ پیٹرول ہی کہتے ہیں، پانی کوئی نہیں کہتا، تو اس لیے اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ ویسے کمال ہے، اتنا پیٹرول ہے تو کچھ ادھر بھی پارسل کریں، یہاں تو لوگ پانی سے وضو مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ مصعب۔ ڈاکٹر زاہد صاحب فیصل آباد سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، کیا کپڑے ڈرائی کلین کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ لیکن یہ لفظ سے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ڈرائی ہے، خشک قسم کی کوئی کلیننگ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے، ایک سالوینٹ ہوتا ہے، اس سے یہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں اور وہ ایک مایع ہوتا ہے جی۔ اور اصول یہ ہے کہ جو کپڑوں کی نجاست ہے اس کو دھونے کے لیے پانی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایسے مایع سے اس کی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے جس مایع کے اندر نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو اگر ڈرائی کلین کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کپڑوں کو جو اس سے ان کے اندر جو نجاست ہے اس کو زائل کیا جاتا ہے، اور اگر نجاست نظر نہیں آتی تو 3 دفعہ ان کو پانی بہا کر یا وہ مایع بہا کر اس کو نچوڑا جاتا ہے، تو پھر تو یہ پاک ہو جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو پھر ڈرائی کلین سے کپڑے پاک نہیں ہوں گے، اس کے لیے پھر ان کو دوبارہ سے وہ پاک کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب۔ سدرہ شعیب صاحبہ نے جو سوال پوچھا ہے تو میں عرض کر دوں کہ کل آپ کے سوال کا جواب مفتی اسد اللہ شہباز صاحب نے بڑی تفصیل سے عنایت فرما دیا تھا، تو کل کی ٹرانسمیشن میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتی ہیں۔ اور جو لوگ بہت زیادہ سلام کہہ رہے ہیں تو وعلیکم السلام، مفتیان کرام کو بھی سلام ہے ان کا، جزاکم اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عبید محمود صاحب عمان سے پوچھتے ہیں، جی جو قالین زمین سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے عموماً مسجد کی صفوں میں ہوتے ہیں ایسے قالین، اگر ان پر ناپاکی لگ جائے اور گیلا کپڑا رگڑ کر اسے اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے تو کیا اس طرح سے پاک ہو جائے گا؟ جی، اس طرح سے تو پاک نہیں ہوگا صرف گیلا کپڑا رگڑنے سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ اس پر پانی بہایا جائے، اور ہر دفعہ اتنا پانی بہایا جائے کہ اگر وہ قالین ہوا میں لٹکا ہو تو پانی ٹپکنا شروع کر دے، یعنی جب اتنی مقدار زیادہ مقدار میں 3 مرتبہ پانی بہایا جائے اور ہر مرتبہ اس پانی کو کپڑے سے پہنچ کر خشک کیا جائے تو پھر یہ قالین پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد نجاست اس میں ظاہر بھی نہ ہو۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ سدرہ شعیب صاحبہ کا جو سوال تھا اس کا کلپ بھی، شارٹ کلپ بھی بن چکا ہے، وہ انشاءاللہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج پہ اپلوڈ ہو جائے گا، تو وہاں سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، آسانی ہے اس میں۔ لاہور سے عبدالباسط صاحب کا اگلا سوال ہے، کیا آپ پولیسٹر کے مسلح پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو پولیسٹر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ذات کے اندر کوئی ناپاکی ہو، جی۔ لہٰذا اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی اور ناپاک چیز یا کوئی نجاست نہ ہو تو اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ جویریہ خان صاحبہ جرمنی سے پوچھتی ہیں، میرے شوہر دفتر میں نماز سے پہلے وضو کے لیے حفاظتی طور پر اور پابندی کی وجہ سے پاؤں اوپر کر کے نہیں دھوتے بلکہ جوتوں پر مسح کر لیتے ہیں، کیا اس طرح سے وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ حفاظتی طور اور پابندی کی وجہ سے اس کی تفصیل تو انہوں نے نہیں کی، لیکن ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو آفس کا ماحول ہے اس میں پابندی ہے اس طرح پاؤں دھونے پہ۔ تو دیکھیں، قرآن پاک میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے جو وضو کے فرائض بیان کیے ہیں تو اس میں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن کہ آپ جو ٹخنوں کے سمیت ان پاؤں کو دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے۔ البتہ جو حدیث مشہور کی وجہ سے موضوع پر مسح کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، تو یہ یا تو چمڑے کے موزے ہوں ان پر مسح ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے، یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جوتوں پر مسح کر لیا جائے۔ البتہ یہاں پر بھی وہ جو پہلے سوال میں ہم نے وہ بات دہرائی وہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر ان کو وہاں پر یہ دشواری ہوتی ہے تو یہ پاؤں اس سے پہلے دھو لیں، اور پاؤں دھونے کے بعد کوئی ناقض وضو پیش نہ آیا ہو اور پھر جب نماز کا موقع آئے تو اس وقت یہ باقی فرائض پورے کر لیں، تو اگرچہ جو ترتیب ہے وہ تو ساقط ہو جائے گی،
وہ تو اس پر عمل نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ فرائض زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تو فرائض ان کے پورے ہو جائیں گے اور وضو ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور اس کی ایک صورت مفتی محمد حسین صاحب نے بتائی تھی، کیونکہ جرمنی سے مجھ کو ایک صاحب نے فون کر کے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ ہماری کمپنی میں ممکن نہیں ہے، بالکل ہمیں نہیں کرنے دیتے وضو اس طرح سے۔ تو میں نے پھر فون کیا مفتی صاحب کو، تو انہوں نے بتایا کہ اس کی صورت یہ ترتیب کی جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ ایک بوتل میں ہوتی ہے پانی کی بوتل، تو وہ جب واش روم جاتے ہیں تو وہ ساتھ لے جائیں، اور وہاں جو ہے نا وہ پاؤں اس سے پہلے دھو لیں، پاؤں دھو کے پھر بوٹ پہ غیرہ پہن کے باہر نکل آئیں، اور باقی پھر وہاں بیسن وغیرہ وضو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ فوجی بوٹ تو نہیں جہاں تک بند ہوتے نہیں، انہوں نے ویسے وضاحت نہیں نارمل بات کی ہے، کوئی وضاحت نہیں کی۔ ان کا کوئی الگ ہوگا، میں تو بتا دوں۔ جی ہاں، اگر فوجی بوٹ اگر بوٹ ایسے ہیں جو کہ عموماً فوجی لوگ پہنتے ہیں، فوجی بوٹ ہوتے ہیں، اور لانگ بوٹ جس کو کہا جاتا ہے، اگر لانگ بوٹ ہے تو اس کے اوپر مسا بھی کیا جا سکتا ہے، وہ چمڑے کے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر لانگ بوٹ ہے تو ان کے اوپر مسا کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو جی، ایک سہولت کی صورت نکل آئی ہے۔ اگر شوز جو ہے وہ لانگ شوز ہیں اوپر تک، جو عموماً کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ورکرز پہنتے بھی ہیں، اگر وہ چمڑے کے ہیں تو پھر ان پر مسا درست ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگین جویریہ خان صاحب جرمنی سے، ان کا سوال ہے، وہ یہ پوچھتی ہیں جی کہ بلکہ یہ ایک ہی سوال مثال کے طور پر انہوں نے پوچھا ہے، ایک ہی سوال ریپیٹ ہو گیا شاید، نہیں دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال الگ ہے۔ میرا شوہر پہلے نماز کے لیے باقاعدہ جائے نماز بچھاتے تھے، ٹھیک ہے، اب اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو پابندی وہ مکس ہو گئی اس وجہ سے، تو وہ عشاء کی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، گھر آ کر اس لیے نہیں پڑھتے کہ دیر ہو جاتی ہے اور سستی کی وجہ سے رہ بھی سکتی ہے، تو کیا ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہوگا؟ دیکھیے قیام جو ہے وہ نماز کے لیے فرض ہے، اور قیام کو اور قبلہ رو ہونے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ وہ مواقع جن میں شریعت نے خود اجازت دی ہے، اور یہ سستی کا عذر اور گھر آ کر رہ جانے کا جو خطرہ ہے، یہ ایسے آزار نہیں ہیں کہ جس میں شریعت نے قیام کو چھوڑنے کی اجازت دی ہو، تو لہٰذا ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ بہرحال گھر آ کے اس نماز کو پورے طریقے سے ادا کریں۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ نسرین صاحب مکہ مکرمہ سے، ان کا سوال ہے، اگر کوئی عورت حرم شریف میں نماز باجماعت پڑھتی ہے تو کیا وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں عورت کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے یہ ایک دوسری بات تھی جس کا مطلب غلط لیا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ نماز کے دوران جو چہرہ ہے عورت کا وہ نماز کے سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو کھولنا ضروری ہے نماز میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈھانپا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اگر تو ایسی جگہ ہو جہاں پر دوسرے مرد ہیں تو پھر تو اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ابو بلال صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، سنن غیر موقدہ جو ہیں، بلکہ سنن موقدہ بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھی جا سکتی؟ جی پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ ثواب میں کمی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں ہے، اور سوال پوچھا عبد المنان صاحب نے ہندوستان سے، مسجد کے علاوہ ایک ہی جگہ متعدد جماعتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جی مسجد کے علاوہ باہر کہیں جو مصلی ہوتا ہے اس میں ایک جماعت ہوگی، اس کے بعد دوسری تیسری کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بڑی جماعت کرنی چاہیے، لیکن بہرحال زیادہ بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ نوشہر و فیروز عدنان علی صاحب کا سوال ہے، نماز جنازہ کے فرائض بیان فرما دیں۔ نماز جنازہ کے اندر اصل میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں، جو 4 تکبیرات کہہ دے بس وہی اس کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک تکبیر ہے، اس کے بعد پھر کوئی بھی دعا ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر ہے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے میت کے لیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہوتا ہے۔ بس 4 تکبیرات ہیں اس کے فرائض۔ جی جزاکم اللہ۔ جی وہ قیام تو ہے، وہ شرائط میں سے ہے۔ شکریہ مصعب۔ ابو صفی صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، تدفین کے بعد اجتماعی دعا کرنا درست ہے؟ جی تدفین کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی فارغ ہوتے تھے تدفین کر کے، اس کے بعد خود آپ فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال ہونے والا ہے، ان کے لیے تثبیت کا سوال کرو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ تو لہذا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا بھی کرتے ہوں گے، استغفار بھی کرتے ہوں گے، اور صحابہ اکرام بھی تدفین کے بعد دعا اور استغفار کرتے ہوں گے۔ لہذا دعا تو کی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے۔ ہاں البتہ دعا پھر اجتماعی کی جائے یا انفرادی کی جائے تو ظاہر ہے جب سب ایک ہی وقت دفن سے فارغ ہوئے ہیں
اور سب ہی دعا کر رہے ہیں تو اجتماعی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا اور اجتماعی دعا نہ کرنے والے کو ملامت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر یہ چاہیے کہ جو مسنون طریقہ ہے کہ جیسے ہی فارغ ہو جائے اس کے بعد کچھ دیر تلاوت کرے آدمی، اور تلاوت کر کے اور اس کا ثواب بھی اس کو پہنچائے اور اس کے لیے استغفار بھی کرے اور تثبیت کی دعا بھی کرے، اور اس میں ہاتھ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ. اور ہلال احمد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا روزانہ قبرستان جانا درست ہے، جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، قبرستان جانا تو اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی موت یاد آئے اور آخرت یاد آئے، اور آخرت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ جو لذات کو توڑ دینے والی چیز ہے یعنی موت، اس کا ذکر زیادہ کیا کرو. تو قبرستان میں جانے سے موت یاد آتی ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس سے آخرت بھی یاد آئے گی، آدمی کو نیک اعمال پہ تقویت بھی ملے گی. جزاکم اللہ مصعب. سوال ہے دیر سے الیاس صاحب کا، غسل دینے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا گناہ ہے؟ جی، غسل دینے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا گناہ تو نہیں ہے. ہاں، البتہ آج کل ایک اور جو رسم چل پڑی ہے کہ میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور پھر اس چہرہ دیکھنے کی وجہ سے گھنٹوں اس کی تدفین میں تاخیر ہو جاتی ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور میت کی تدفین میں تاخیر کرنے کا جو بھی سبب ہوگا اس کو ہم ناجائز کہیں گے. تو لہذا جلد از جلد دفنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہاں، البتہ کسی نے غسل دیا ہے اور اس کے بعد چہرہ دیکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن ثواب بھی نہیں ہے. ثواب بھی نہیں. بہت شکریہ. دبئی سے احمد دین صاحب کا سوال ہے، اگر 3 بھائی اور 4 بہنیں ہوں اور والد صاحب کا ترکہ 20 کنال ہو تو کس حساب سے تقسیم کیا جائے گا؟ 20 کنال ہیں تو ہر بہن کو 2 کنال آ جائیں گے اور ہر بھائی کو 4 کنال آ جائیں گے، تو 4 × 12 اور وہ 8، 12 اور 8 20 کنال پورے ہو جائیں گے اس طرح. ٹھیک ہے. جزاک اللہ بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب، ابھی فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے، وطر کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی، بلا عذر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قیام فرض ہے اور وطر واجب نماز ہے، تو اس میں قیام فرض ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر اجازت نہیں ہے پڑھنے کی. اور اگر کسی نے بلا عذر بیٹھ کر وطر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو لوٹانی پڑے گی. بہت شکریہ. ابو ذر غفاری صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی بس میں سفر کرنا جائز ہے جس میں بس ہوسٹس ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جو کرایہ دیتے ہیں اس سے ان کی تنخواہ دی جاتی ہے؟ جی، سفر کرنا اس میں جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بس کمپنی سے کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فلاں شہر تک پہنچائیں گے. جی. تو آپ کا کانٹریکٹ ایئر ہوسٹس سے نہیں، وہ بس ہوسٹس سے نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اس کمپنی سے ہو رہا ہے. تو اگر وہ ان کو رکھتے ہیں تو یہ ان کا عمل ہے، اس میں آپ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا اس میں سفر کیا جا سکتا ہے. البتہ جو دل کی حفاظت، نظر کی حفاظت اور اپنے جو کانوں کی حفاظت، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو وہ تو بہرحال فرض ہے چاہے کہیں بھی ہوں. ٹھیک. جزاک اللہ صاحب. ڈاکٹر زاہد صاحب اگین فیصل آباد سے، ان کا سوال ہے UBL میں فنڈ مینج میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ یہ جو UBL فنڈ مینجمنٹ ہے، یہ بنیادی طور پر UBL کا ہی ایک سبسیڈیری ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے انویسٹمنٹ اور سیونگ کی ایڈوائزری کرنا اور پھر لوگوں کے لیے یہ مواقع فراہم کرنا. تو جو ہماری معلومات ہیں فی الحال، جو ہم نے اس کو دیکھا اور سرچ کیا، تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ اس کے مختلف قسم کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور جو شریعہ کمپلائنٹ بھی کچھ ہوتی ہیں، جو یہ شریعہ کمپلائنٹ جو کسٹمر چاہتے ہیں تو ان کو وہ دی جاتی ہیں. تو ان کی جو انٹرسٹ بیسڈ ہوں گی اس میں تو انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، البتہ جو شریعہ کمپلائنٹ ان کی پروڈکٹس ہوں گی ان کے اندر بشرطے کہ اگر ان کے جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے اس پر اگر ان کو اعتماد ہے اور وہ مستند لوگ ہیں تو پھر یہ اس پروڈکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جزاک اللہ صاحب. اور بہت شکریہ. معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں پاکستان میں ٹیلی گرام کو بند کر دیا گیا ہے، البتہ VPN کی ایک سہولت موجود ہے جس کے ذریعے کنیکٹ کر کے ٹیلی گرام چل سکتا ہے، کیا یہ طریقہ کار اختیار کرنا درست ہے؟
دیکھیں یہ جو ٹیلی گرام کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو ہماری تلاش کے مطابق ابھی تک کوئی اس کی کوئی سالڈ ریزن معلوم نہیں ہو سکی کہ اس کو بند کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے بند کیا جا رہا ہے، بلکہ بعض تو ایسی بھی خبریں ہیں کہ یہ لنک ڈاؤن ہو رہا ہے، کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، اس کو جان بوجھ کر بند نہیں کیا جا رہا۔ البتہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جان بوجھ کر بند کیا گیا، تو بہرحال اس کی جو وجہ ہے وہ ابھی تک کوئی سامنے کوئی خاص سالڈ وجہ سامنے نہیں ہے، تو اس وجہ سے وی پی این کو یوز کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، ساجد صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، اور یہ سوال مفتی عابد شاہ صاحب کے ہیں جو ابھی تک کسی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے آپ کی خدمت میں، کیا نکاح کے درست ہونے کے لیے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، نکاح کے درست ہونے کے لیے ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہی کرنا چاہیے اس کو۔ ٹھیک ہے، عبد الجبار صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، شوہر کی وفات اور طلاق کی عدت کے دنوں میں کوئی فرق ہے؟ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ عورت عدت کے ایام میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ نیز کیا مرد پر بھی کسی قسم کی عدت کا اطلاق ہوتا ہے؟ یہ ایک نہیں 3 سوال ہیں۔ پہلے یہ کہ عدت وفات اور عدت طلاق میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، تو عدت وفات اور طلاق میں فرق ہوتا ہے۔ عدت وفات 4 مہینے اور 10 دن ہوتی ہے، اور عدت طلاق جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے، تو یہ واضح فرق ان کے درمیان میں ہے۔ اور دوسرا سوال تھا ان کا کہ ہاں، عدت کے ایام میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی عورت، تو یہ عورت جو ہے نا اس کو گھر سے باہر ایمانہ منع ہے کہ وہ سارا جو رات ہے وہ اپنے گھر میں ہی یعنی شوہر کے گھر میں گزارے گی، شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، الا یہ کہ وہ گھر گرنے والا ہو یا گھر میں رہنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، کوئی چوری کا خطرہ ہے یا عزت کا خطرہ ہے تو پھر وہ گھر تبدیل کر سکتی ہے، یا پھر ایسی ہے بیوہ اگر خاتون ہے تو یعنی اس کا شوہر اگر فوت ہو گیا ہے اور اس کے کمانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ دن کو باہر جا کے کمائی کر کے اور پھر رات کو واپس اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ اور تیسرا مرد پر عدت جی ہاں، مرد کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی، ہاں البتہ ایسی صورت اگر ہو جائے کہ کسی نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں، تو 4 شادیاں جس نے کی ہوئی ہوں گی تو اس کے لیے اگر ایک بیوی فوت ہو گئی اس کی، تو اب جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی ہے یعنی پوری نہیں ہوتی ہے، جب تک وہ اس وقت تک اس سے دوسری بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو طلاق دے دی، اس نے فوت نہیں اس تک طلاق دے دی ہے، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک 4تھی شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک خاتون کو اس نے طلاق دی اور اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی تو اس وقت تک نہیں کرے گا، کیونکہ حکمن نکاح میں۔ جی حکمن نکاح۔ بہت شکریہ مصعب۔ ماریہ خٹک صاحبہ کا سوال ہے، شوہر اگر یہ کہے جاؤ آزاد ہو جو چاہے مرضی کرو، پھر بعد میں کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، تو اس صورت میں نیت کا کس طرح پتہ چلے گا؟ دیکھیں نیت کا تو شوہر نے کیونکہ نیت کی ہے اسی کی بات کا اعتبار ہوگا کہ اگر وہ کہتا ہے میں نے نیت کی تھی طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی، اگر کہتا ہے نیت نہیں کی تھی طلاق کی تو نہیں ہوگی۔ البتہ اس کے اوپر قرائن اگر کوئی دوسرے مل جائیں، جیسے مذاکرہ طلاق ہے، طلاق کی باتیں ہو رہی تھیں اور پھر اس نے اس دوران یہ کہا ہے تو پھر وہ طلاق ہی سمجھی جائے گی، پھر نیت کی ضرورت نہیں بچے گی اس کی۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اگین ماریہ خٹک صاحب پوچھتی ہیں، شوہر نے زیور دیا تھا اور بیوی نے مدرسے میں لگا دیا اور 4 سال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، کیا وہ زیور واپس کرنا ہوگا؟ جبکہ زیور کی مالک بیوی تھی، مالکہ بیوی تھی اور شوہر سے پوچھے بغیر اس نے دیا ہے۔ نہیں، اگر ملکیت بیوی کی تھی، شوہر نے بیوی کو دے دیا تھا اور پھر اس نے خرچ کر دیا ہے تو اب واپس مطالبے کا اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے شوہر کو۔ جزاکم اللہ مصعب، بہت شکریہ۔ کراچی سے عامر صاحب پوچھتے ہیں، میں نے یہ نیت کی تھی کہ اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ ایک مخصوص رقم صدقہ کرتا رہوں گا اور الحمدللہ اس پر پابند بھی ہوں، لیکن 2-3 مہینوں سے اخراجات کے اضافے کی وجہ سے صدقے کی رقم نکال نہیں پا رہا ہوں، کیا مجھ پر ان مہینوں کی رقم نکالنا بھی واجب ہے جو گزشتہ رہ گئے؟ جی ہاں، کیونکہ منت مانی ہوئی ہے تو لہذا گزشتہ مہینے جو رہ گئے اس کی بھی یہ بعد میں نکالے گا۔ بہت شکریہ مصعب۔ طیب حاضر صاحب کا سوال ہے، نیوتا کا کیا حکم ہے مصعب اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں نیوتا کا جو آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی شادی میں گیا ہوں تو میں کچھ رقم ان کے حوالے کرتا ہوں، پھر اس نیت سے حوالے کرتا ہوں کہ وہ بھی جب میں ان کو بلاؤں گا تو میری شادی میں آئیں گے، اگر میں نے ان کو 1000 روپے دیا ہے تو وہ انشاءاللہ 1500 روپے دیں گے، تو اس طرح مجھے زیادہ لینے کی نیت سے میں وہ رقم دیتا ہوں۔ عموماً یہی رواج ہے، لوگ اس کو اپنے پاس لکھ کے بھی رکھتے ہیں کاپیوں میں، اور پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے اتنے دیے تھے لہذا، یا فلاں کو ہم نے اتنے دیے تھے لہذا اس کو اتنے دینے چاہیے، اور اس پہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ اگر صورتحال ہے تو یہ ناجائز ہے، اور اس میں اگر اضافہ لینے کی نیت ہو تو یہ سود بھی بن جائے گا، اس سے تو بہرحال اعتراض ضروری ہے۔
البتہ ویسے ہی کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ کسی کو میں ہدیہ دوں تو ہدیہ دے دے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ اس موقع پر نہ دے، یا تو پہلے دے دے یا اس کے بعد جا کے دے دے۔ ہدیہ دینا تو مسنون ہے، وہ تو سنت ہے، لیکن اس کو واپس لینے کی نیت سے نہیں۔ اگر وہ اپنی طرف سے دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو کوئی اس پہ ناراض ہونا یا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ صاحب۔ خرم وسیع صاحب پوچھتے ہیں، ایک آدمی اس نیت سے پلاٹ لیتا ہے کہ مکان بنا کر کرایہ پر دوں گا، فی الحال مکان نہیں بنا لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے، تو زکوٰۃ کس مالیت پر؟ جی، پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب شروع سے ہی انہوں نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، تجارت کی نیت سے خریدا ہو، تو ان کی تجارت کی نیت نہیں ہے، تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی۔ یہ مکان بنائے وہ بھی کریں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ کرایہ پر دینا؟ جی ہاں، کرائے پہ دینے کو بھی تجارت نہیں کہتے وہ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور آسان ہے، محمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ و کرام اور بزرگان دین کم کھانا کھاتے تھے، اگر کوئی اس پر عمل نہ کر سکے، یعنی کم کھانا نہ کھا سکے، تو کیا حکم ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کم کھانا تو وہ اس لیے کھاتے تھے کہ ایسے میں دو قسم کی چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی شیخ سے تعلق ہے جی، اور اس شیخ نے اس کو کہا کہ آپ کم کھانا کھاؤ، وہ اصلاح کی نیت سے ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کھانے پینے کی حرص ہے، تو اس حرص کو ختم کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، وہ تو شیخ کی بات مانے گا۔ اگرچہ آج کل وہ سلسلہ نہیں رہا اور اس میں شیخ کے ساتھ جو تعلق ہو جاتا ہے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ مجاہدہ کراتے تھے اور لوگ یعنی اپنے مریدین سے روزے بھی رکھواتے تھے۔ لیکن اگر ویسے ہی آدمی کوئی کسی کا مرید اور شیخ نہیں ہے، ویسے ہی کوئی کم کھانا کھاتا ہے، وہ اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے کھاتا ہے، اگر اس کی اس وجہ سے تقلید کرے کہ میری بھی صحت اچھی رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عمومی کھانے کے اندر کرنا یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ کہ جب بھوک لگتی تھی کھانا کھاتے تھے، اور جس وقت کچھ بھوک باقی ہوتی تھی کھانا بند کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کرنا چاہیے، اس سے آدمی کی اپنی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور بہت سارے اور بھی فوائد اس کے طبی حاصل ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور جب کھانے کی بات چل ہی نکلی ہے تو گجرات سے اسماعیل صاحب کا سوال بھی ہے کہ خنثی بکرا کھانا جائز ہے یا نہیں، مصعب بھی بتا دیں۔ جی ہاں، خنثی بکرا کھانا جائز ہے۔ اس کی قربانی کے بارے میں ہے کہ قربانی اس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے نا وہ صحیح پکتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اندر عیب ہے، یہ عیب کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اور شکریہ مصعب۔ امریکہ سے ایمن صاحب کا سوال ہے کہ حنفی مسلک والے دوسرے حضرات جو ہیں وہ دوسرے مسلک کے علماء سے علم حاصل کر سکتے ہیں، مثلا قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر یا علم حدیث وغیرہ؟ جی ہاں، بالکل، کیوں نہیں حاصل کر سکتے، علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ دوسرا عالم جو ہے نا وہ صحیح عالم ہو، کہ وہ اس فن کو جانتا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی جاہل آدمی کے پیچھے یا کسی گمراہ آدمی کے پاس چلا جائے اور وہاں سے علم حاصل کرنا شروع کر دے، اس میں گمراہی کا خطرہ ہوگا، لہذا جس کے اوپر اعتماد ہو اسی سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ مفتی عمران مجید صاحب، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تمام ناظرین و سامعین دنیا بھر سے ہمیں جو سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑے رہنے کے لیے، اور آپ کے بہت سارے سوالات آج بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور بہرحال ہم کچھ سوالات آج شامل نہیں کر سکتے۔ نام لے دیتا ہوں، مہتاب حسن صاحب کراچی سے، اسی طرح سے نسرین صاحب مکہ مکرمہ سے، ظفر اقبال صاحب دبئی سے، اور اسی طرح سے محمد فاضل صاحب کراچی سے۔ یہ سوال ہم شامل نہیں کر سکے کسی وجہ سے، انشاءاللہ کل کی نشست میں ان کو شامل کیا جائے گا، اور آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ اور مفتیان کرام کی نئی پینل کے ساتھ، نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل شب 9:15 پہ حاضری ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔